المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاد أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرط اپنے بندوں سے کہ اس کے حبیب کی اتباع، اور جو اس کی حبیب کی اتباع میں رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از خود اس سے محبت کرتا ہے، اس کا محب بن جاتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، میں نے حدیث کریمہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کی کہ جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دعوت کرتا ہے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کچھ دیتا ہے اور اللہ ہی کی خوشنودی کے خاطر اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، تو گویا اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ جو چار باتیں حدیث مبارکہ میں آئی ہے، من احب للہ ابغض للہ اطاع للہ منع للہ فقد استکمل الایمان، گویا کہ اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ سننے میں یہ چار باتیں کتنی آسان نظر آتی ہے، جب ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کی تگودو میں لگتے ہیں، کوشش میں لگتے ہیں، تو یہی سب سے بڑی ہمارے لیے امتحانی بن جاتی ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اب اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کے لیے ہم خوشاں ہیں، پرجوش ہے، کیسا عمل کریں؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت طیبہ سے میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ مزید باتیں رکھوں گا۔ عزیز اور بزرگوں، حکایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مزاج ناساز ہو گئی، اور اس ناسازی تباہ کیفیت میں انہیں انار کھانے کی خواہش ہوئی، اور انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے بیان کر دیا کہ مجھے انار کھانے کی چاہ ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فضائل صلاۃ میں اس حکایت کو انہوں نے بیان کیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار خرید لیے اور لے کے جانے لگے۔ عزیز اور بزرگوں، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گزر بسر کا معاملہ بڑا سخاوت والا اور بڑی داد و دہش والا، اور ان کی اپنی ذات اور اپنے اہل بیت کے معاملے میں بڑی قناعت پسند۔ یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ خود کے لیے معاملہ الگ
اور اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ رابطہ سخاوت والا الگ، داد و دہش والا الگ۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار لے کر جب جانے لگے تو راستے میں ایک علیل حالت میں، بیمار کیفیت میں ایک شخص اڑلاتا ہوا نظر آیا۔ اس کی خبر گیری کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قریب گئے تو اس نے کہا کہ میں علی ہوں، حالت تو میری آپ کو سامنے ہے، مجھے شدت کی بھوک لگ رہی ہے، اور جو ہی آپ کے ہاتھ میں انار دیکھا تو خواہش ظاہر کر دی کہ میں اگر آپ یہ کھلا دیں تو میرے لیے بہتر ہے۔ عزیز اور بزرگوں، ذرا یہاں غور کیجئے، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقت جگر رسول نے خواہش ظاہر کی، اور وہ بھی بیمار ہے، اور بیماری میں جب کوئی چیز طلب کی جاتی ہے تو اس کی ضیافت کرنے والے کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کیسا ہے، اور اب سامنے معاملہ ایسا آ گیا کہ وہ سائل بھی طلب کر رہا ہے، تو آپ چھلکے ایک کھلائے، دوسرا کھلائے، تیسرا بھی کھلا دیے، 3 انار لیے تھے، تینوں انار کھلا دیے، اور بڑی حزن کی کیفیت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب گھر میں داخل ہوئے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کو مسکراتا ہوا پائے، اور یہ بڑے پشیماں کی کیفیت میں ہے، اور جا کے قریب بیٹھ کے کہنے لگے کہ دیکھو میں آپ کے لیے، بولے بس اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اس بیمار کی تیمارداری میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے دل سے اس کی چاہ، اس کا خیال نکال دیا، میرے قلب سے، میری فکر سے اس کی تما، اس کی خواہش اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فکر و فہم سے خارج کر دیا۔ جیسے ادھر آپ داد و دہش فرما رہے تھے، جب اس کی تیمارداری فرما رہے تھے، ادھر میرے اندر کیفیت بدل گئی، اللہ نے مجھے اس سے زیادہ بڑی فرحت کی طبیعت عطا فرما دی۔ تو یہ مزاج تھا اہل اللہ لوگوں کا، اللہ والے خدا ترس لوگوں کا۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل صدا لگاتا ہوا جا رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ چبوترے پر بیٹھے، ڈھالیا ہوتا تھا پہلے، ذرا بیٹھک مجلس بنا کے بیٹھتے تھے لوگ پہلے گھروں کے سامنے قدیم زمانے میں، تو ویسے ڈھالیے کے اندر چبوترے پہ ایک شخص پانی میں سکی روٹیاں چور کے نمک وغیرہ ڈال کے نوش کر رہا۔ تو اس نے کہا کہ بابا کچھ کھانے کے لیے دے دینا۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے اس گھر میں چلے جاؤ اور جا کے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ یہ شخص سائل جو تھا وہاں پہنچ کے کہنے لگا کہ دیکھو وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے کچھ کھانے کے لیے۔ اندر لے گیا کہ بہترین کھانا اس کے لیے چن لیا گیا، اچھا فربا گوشت وغیرہ تری کیا ہوا سب اس کے لیے چن لیا گیا، شکم سے رکے وہ کھا لیا، اور کھا کے جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ تھوڑا سا باندھ کے دے دیجئے۔ تو پوچھا گیا، اہل خانہ پوچھے کہ کیوں، کیا بات ہے؟ تو بولے وہ جو سامنے ڈھالیے میں چبوترے میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ سوکھے روٹیاں چور کے پانی سے کھا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ لے جاؤں۔ تو وہ دونوں میزبان کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کون ہے؟ وہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، ہم ان کے فرزند حسن ابن علی، حسین ابن علی ہے، یہ انہی کا مکان ہے۔ اللہ اکبر، کہ خود کے لیے نوش کا معاملہ بڑی گرفت کے ساتھ قناعت پسندی میں، اور خیرات کا معاملہ ہو تو بڑی فرحت کے ساتھ، پوری داد و دہش کے ساتھ۔ یہ طریقہ، یہ مزاج ہمیں ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ اصحاب رسول کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا، خاص کر پھر اہل بیت اطہار کے لیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ،
میں کچھ سوال نہیں کرتا تم سے اس خدمت کا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کیا کرو، میری قرابت داروں سے الفت کرو، محبت کرو، مانوسیت رکھو۔ کس لیے؟ اللہ کے رسول نے تو اپنی زندگی پیش کی، مگر اللہ کے رسول کے خاندادے، اللہ کے رسول کے اہل بیت، اللہ کے رسول کے قرابت دار بھی اپنی زندگی خدا پرستی میں ایسے گزاری کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک مثال بن گئی۔ عزیز اور بزرگوں، مومن کی کیفیت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یحبہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ المومن اشد حبا للہ، وہ اللہ ان سے چاہتا ہے، وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ کیسے چاہتے ہیں؟ ارے مومن کی کیفیت تو یہ کہ وہ ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے بے پناہ اشد حبا للہ، بڑی گہرائی سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ اور وہ محبت کی کیفیت جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جب دے رہے ہیں تو سب سے اعلیٰ، اچھا، عمدہ سے عمدہ، اور خود نوشی کے لیے معاملہ بڑی قناعت والا، بڑی کسب والا، بڑی ریاضت والا۔ یہ ہے تقویٰ۔ خود کے لیے جب ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں یا کچھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو قناعت پسندی کا ہونا چاہیے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آتے ہیں تو اس کے لیے کوئی حساب نہیں، اس کے لیے کوئی حد نہیں، اس کے لیے کوئی دائرہ نہیں، حد سے آگے بڑھ کے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی خرچ کرنا۔ یہ ہے پہچان ہمارے اسلاف کی، یہ ہے ہمارے اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا قرینہ، جن کے متبعین بن کے السلف صالحین اپنی زندگیوں کو سنوارے اور یہاں تک کہ دین ہم تک پہنچائے۔ آج ہم بہت بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آتا تو دیکھو ہمارا کیا ہے، اور رب سے لینے کا معاملہ آتا تو ہمارا معاملہ کیا ہے۔ معلوم یہ کیسے اللہ کو منواتے تھے؟ اللہ منوانے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا، بڑا مختلف۔ یہ تو خالی کھانے پینے، دینے لینے، داد و دہیش کے معاملے میں اللہ کی ربوبیت کو جب مانتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ربوبیت کو ماننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو کیفیت ہم سب سے الگ ہوتی۔ وہ بھی ان کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، پنڈلی میں تیر لگ گیا، اور لوگ نکالنے گئے تو آپ کی زبان سے بڑی درد بھری آواز نکلنے لگ گئی تھی تکلیف کی وجہ سے۔ کہا کہ بابا رک جاؤ، چھوڑ دو اس کو، جب میں نماز میں رہوں تب نکال لینا۔ اس کے بعد دیکھا گیا، مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب نماز پڑھ رہے تھے تو بڑی تکلیف کے ساتھ نکالنے والا بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی محنت سے اس کو آگے پیچھے کر کے اس کو نکال لیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب نماز مکمل کر لیے پوچھے کیا تم نے نکال لیا؟ اللہ اکبر! حضوری، قلب کی حضوری اللہ کی بارگاہ میں اس انداز کی ہوتی کہ ماورا کیا احوال ہے ان کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ترستی میں، خدا ترستی میں ایسے کھو جاتے، ایسے مگن ہو جاتے کہ ان کے پیچھے کیا معاملہ ہو رہا ان کو خبر بھی نہ ہوتی۔ آئے ہائے ہائے، کیا عبادت کا انداز ہے، کیا داد و دہیش کا انداز ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، چپکے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ تمہارے درمیان دو امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اطرت۔ جو ان دونوں کو تھامے رہیں گے حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں، اور جو بھی ایک چیز کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آج ہم کس طریقے سے، کس روش سے زندگی کا وتیرہ بنائے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے معاملات میں اپنے گمان اور اپنے کلام کے ذریعے ہم گمراہی کی راہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ کردار ہمارا کیا ہے، ان کے حوالے زندگانی کیا تھی، آج ہم کیسے ان سے الفت کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرمانے لگا رہا ہے کہ آپ فرمائیے میرے حبیب، قل ما اسألو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیکم اجرا، میری یہ خدمت پہ جو دین کی خدمت کیا ہوں، رسالت کا جو پیغام تم تک پہنچایا ہوں، جو زندگی تمہارے لیے نمونِ حیات اللہ نے بنایا ہے، جو گزار کے دکھایا ہوں، اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ الا المودۃ فی القربیٰ، بس میرے قرابت داروں سے الفت کرو۔ ہائے ہائے،
اللہ کا امر آ گیا ان کی محبت کے لیے، ان سے الفت کے لیے، ان سے وابستگی کے لیے۔ کیوں کرنا آئے؟ ان کی قرین حیات ایسی تھی، ان کی زندگی کا طریقہ ایسا تھا جیسا ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ عزیز اور بزرگوں، دو بزرگ ملاقات کیے، آج آپ ہم بھی ملتے گفتگو کرتے تو ہماری گفتگو کا معیار کیا ہے، اور اللہ والے جب ملتے تو ان کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا۔ آج ہم کوئی مجلس بناتے ہیں تو مجلس میں، ارے مجلس تو چھوڑ دو بھائی، قبرستان میں چلے آتے ہیں جنازہ پڑھ کے، ڈولہ بھی نیچے بھی نہ رکھتے، کپے کپے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے، بات مسکراہٹ کی بھی نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے یہ، ہے نا۔ کیا ہوتا ہے، کس کی چھاچھ کس کے بیگن کیسے کیسے گنے جاتے ہیں، حالانکہ سختی سے منع کیا گیا۔ جب قبرستان ہم جائیں تو وہاں اللہ کے ذکر و اذکار میں لگ جائیں، کیونکہ ذکر سے اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی، اور جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی تو وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تکلیف میں رہتے تو اللہ ان کو راحت دے دیتا اس کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اعلیٰ مقام پہ ہوتے تو ان کے درجات بلند ہو جاتے۔ وہ مقام ایسا عبرت کا مقام ہے، وہاں ہمیں آخری لمحات زندگانی کا تصور ہونا چاہیے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ہمارا زندگی کا قرینہ بالکل ابتر، ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی اور جینے والے ہیں، جبکہ کیسا پیغام ہے۔ ہمارا ایک ساتھی گیا، اس کو رخصت کرنے کے لیے آئے، اور رخصتی کے وقت حزن ہونا ایک کیفیت ہوتی اور ایک غم کی کیفیت آتی۔ ارے زندوں کو ہم اپنے دیار وطن سے اگر کہیں کوئی ہجرت کر رہا ہے تو برداشت نہیں کرتے، پھر کب ملتا ہو کہ بار بار اس سے بغلگیر ہوتے اور ایک عجیب قسم کی انسیت دکھاتے۔ یہاں تو بیچارہ چلے گیا، اب پھر اود کے آنے والا نہیں ہے، ادھر کسی اور عالم میں ملاقات ہوگی۔ ایسے عالم سے بالکل پردہ کر جانے والے کے لیے کیفیت کیا ہونا اور کیفیت کیا ہے۔ بہرکیف دو بزرگ ملاقات کرتے ہیں، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں رقم تراز ہے کہ دو بزرگوں کی ملاقات ہوتی، تو بزرگ پوچھتے ہیں کیسے گزر رہی، بتائیے آپ کی حال چال کیا ہے، کیسے گزر رہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا بولے؟ اللہ عطا فرما دیتا ہے، عنایت کر دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں، اور نہ ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کتنی عظیم بات ہے۔ پھر تھوڑا وقفہ گزرا تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، سامنے والا تمہاری کیفیت کیسے ہے، حال چال، دوسرا پھر پوچھتا، تو پھر دونوں پوچھے پلٹ کے بھائی تمہارا کیا حال ہے، تو بولے جو انداز زندگی تمہاری ہے ابھی محنت کی ضرورت ہے، ایسی زندگی تو ہمارے گلی کوچے کے کتے بھی جیتے ہیں۔ کیا ملا تو شکر، نہ ملا تو صبر والی زندگی، یہ تو ہماری گلی کے کوچے کے کتے بھی جیتے کہ اس کا مالک اس کو روٹی ڈالتا بھی ہے تو اس کے گھر کے سامنے دم ملاتا رہتا ہے، اور نہ ڈالے بھی تو گھر چھوڑ کسی اور گھر جاتا نہیں ہے۔ یہ تو کتوں کا معاملہ ہے۔ بولے پھر بتائیے آپ کی کیا ہے، تو بولے ملتا ہے تو اس کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، نہ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ اللہ عطا کرتا ہے تو اس کی مخلوق پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور نہ ملتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ مولا تو دیا بھی نہیں، حساب بھی نہیں، اور دیتا ہے تو اس کی مخلوق پہ داد و دہیش کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی طریقہ کار اہل بیت اطہار کی زندگانی کا نظر آتا ہے کہ جب اللہ ان کو عطا کر دیتا تو مخلوق پہ بے حساب خرچ کر دیتے ہیں، اور نہ ملتا تو 3 دن 4 دن 5 دن کا فاقہ چلتا اور معاملہ مختلف ہوتا، مگر کبھی شکوہ ان کی زندگانی میں نظر نہیں آتا۔ آج ہماری زندگی کا وتیرہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس منہج سے ہماری زندگی چل رہی ہے؟ عزیز و بزرگوں، اللہ بے بہا نعمتیں عطا کرتا ہے، مقرر حالات ہے، سب چیزیں ہیں، ہر سرمایہ ہمارے پاس ہے، ہر نعمت جو طلب ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کی ہمارے اندر جرأت بھی مل رہی ہے، موقع بھی مل رہا ہے، اللہ کی عنایتیں بھی ہو رہی ہے، پھر بھی شکر کی کیفیت ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ رجب کا مہینہ ہے،
آقا فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر امتی، رمضان اللہ امت کا مہینہ ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ریاضت کر کے اللہ کو منوانے کی ضرورت ہے، اور یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اب یہ کل 22 تاریخ ہے، اس کی بھی بڑی ایک تاریخ ہے، اس کے بارے میں مختلف کلام ہے، مگر یاد رکھیں، مگر اس تاریخ کے دن ہم جتنا ذکر و اذکار کریں گے اور جتنا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اور کثرت سے تلاوت کریں گے، یہ ہمارے لیے خیر ہے۔ پورا مہینہ رجب کا اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان کی نسبت اپنی طرف فرما لی کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں بیان فرماتے ہیں کہ رجب کیا ہے؟ ماہ الربیع، یہ ربیع کا مہینہ ہے، اس میں بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان ریح کا مہینہ ہے، غیم کا مہینہ، اس میں بیج بویا جاتا ہے، اور رمضان مطر کا مہینہ ہے، بارش کا، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس میں آبیاری ہوتی ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ جو کوئی رجب کے مہینے میں بیج بویا اور شعبان کے مہینے میں اس کی سیرابی فرمائی، تو رمضان میں اس کو فصل کاٹنے کا موقع ملتا، اللہ کی نعمتیں کثرت سے حصول کرنے کا موقع ملتا۔ تو اب ریاضت، جستجو، محاسبہ زندگانی اسی ماہ سے شروع کر دینی ہے اور اسی ماہ سے تہیہ کرنا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان کا موقع عطا فرما، رمضان کا مہینہ عطا فرما، ہماری عمر دراز فرما، اللہم جعلنا من المفقودین ولا تفقدین، اے اللہ ہم کو اس سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا، اس کو کھونے والا نہ بنا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں ایسا ہی تہیہ کرنے کی چندہ ضرورت ہے اور ایسے ہی کوشش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا تیرے مخربین بندوں نے جیسے زندگی گزاری، مولا اس قرین حیات کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، راحت عطا فرما، وسعت عطا فرما۔ مولا ہم گناہ گار ہیں مولا، مگر تیرے محبوبین کے چاہنے والے ہیں، تیرے مخربین کے متبع بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا اس سعی میں، اس کوشش میں ہمیں کامیاب و کارسازی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما۔ مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔